بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواہ البخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، بلکہ کہیے کہ وہ ایمان کا معیار ہے۔ اگر کسی کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے یا سب سے زیادہ محبت حضور سے نہیں ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ ایک فطری اصول ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں نازیبا جملہ نہیں سن سکتا، اور جن سے سب سے زیادہ محبت کا حکم ہے ان کے بارے میں تو قطعاً کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان نازیبا جملہ نہیں سن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یہی قانون بنایا، اسی فطرت کے تحت، کیونکہ فطرت بھی اللہ ہی نے بنائی ہے، اسی فطرت کے تحت یہ قانون ہے کہ نبی کی گستاخی کرنے والے کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اس کی مثالیں حضور نے خود وفود روانہ کیے گستاخان رسول کو قتل کرنے کے لیے، چاہے وہ حیی ابن اخطب ہو، چاہے وہ ابو رافع ہو، چاہے وہ کعب ابن اشرف ہو، چاہے وہ مسیلمہ کذاب ہو، کوئی بھی ہو، ان سب کی سزا جو تجویز کی گئی اللہ کے قانون کے مطابق وہ یہ ہے کہ ان سب کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف، کوئی نقصان مسلمانوں کے لیے بڑا نہیں ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کی گستاخی سننی پڑ جائے۔ جو کچھ بھارت میں ہوا اس کی وجہ سے پوری امت بے چین ہے، دل زخمی ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ ایک تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر شخص کا یہ عزم ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے ہاتھ ان کے گلوں تک پہنچ جائیں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں، تو ہم لوگ ان سے انتقام لیں۔ یہ ایک جذبہ ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور باقی اس کے علاوہ جو ہم کر سکتے ہیں، چونکہ ہمارے ہاتھ ان تک نہیں پہنچ سکتے، وہ ہم سے دور ہیں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم احتجاج ریکارڈ کرائیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ یہ آواز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے پہلو کو اجاگر کریں، اور دنیا کے سامنے اس بات کو رکھیں کہ یہ لوگ جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں انہی کی رحمت کے صدقے، انہی کے اللہ رب العزت کا جو ان پر کرم ہے اور اللہ رب العزت کی جو ان سے محبت ہے، اسی کی وجہ سے یہ لوگ بھی بچے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت رکھیں، اور ہمیشہ دل میں یہ جذبہ رکھیں کہ جب بھی اللہ ہمیں موقع دیں گے ہم ان گستاخوں کو لگام ضرور ڈالیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔